اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر میں جس چیز کا میں نے وعدہ دیا آپ کی خدمت میں کہ نماز تہجد سے محرومیت کے عوامل آپ کی خدمت میں بیان کروں، عمدہ طور پر عزیزان محترم دو عوامل کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ ہر عامل کے نیچے بہت سے عوامل موجود ہیں۔ پہلا عامل انسان کا مادی عامل ہے، یعنی انسان کی روزمرہ زندگی میں جو عوامل ہیں ان میں مادی عوامل، یعنی انسان اپنی زندگی کو منظم کرے، نظم و نسق، سونے کا نظم، جاگنے کا نظم، کھانے کا نظم، پینے کا نظم، اٹھنے بیٹھنے کا نظم، یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی ایک پلان کے تحت ہونی چاہیے، ایک منصوبے کے تحت ہونی چاہیے۔ اور پھر انسان اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اگر اپنے وجود پر ڈالے گا تو انسان کا جسم خستہ ہو جائے گا، تھک جائے گا، اور یہ تھکاوٹ باعث بنے گی کہ انسان تہجد گزاری سے محروم ہو جائے۔ لہٰذا انسان کو اپنے بدن سے اتنا ہی کام لینا ہے جتنا انسان کی توان میں ہو۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ذکر و اذکار میں اس قدر جو ہے وہ افراط کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس قدر زیادہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اور انواع و اقسام کی قرآن مجید کی صورتوں کو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بنا رکھا ہے، تاکہ یہ سارے وظائف اللہ تک پہنچنے کے لیے نہیں ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ ایک جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح جو ہے نا وہ ان وظائف کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان اہداف تک پہنچے جو ان کے پیچھے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نتیجہ 0/0 ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے جسم کو تھکانا نہیں ہے، اور دن بھر انسان جو ہے وہ پرخوری کرتا ہے، زیادہ کھانا کھا لیتا ہے، حتیٰ بلغت الحلقوم کا مصداق بن جاتا ہے، اور یہ زیادہ غذا کھانا، زیادہ خوراک کھانا، اور حتیٰ بعض غذائیں ایسی ہیں جو انسان کے ذہن کو، انسان کے اعصاب کو، انسان کے جسم کو سست کر دیتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس پرخوری سے ایک سستی ایجاد ہوتی ہے انسان کے جسم میں اور انسان کے بدن میں، اور اس سستی کے نتیجے میں انسان کو نیند آ جاتی ہے، اور پھر انسان اگر العیاذ باللہ اپنی خوراک میں حرام کو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے باعث بنتی ہے کہ انسان اللہ کی ملاقات سے محروم ہو جائے۔ اور پھر دن بھر انسان جو 24 گھنٹے میں مادی مسائل میں، دنیاوی مسائل میں، ادھر ادھر کی خبریں سننے میں، ادھر ادھر کے اخبارات پڑھنے میں اور ادھر ادھر کے بارے میں جستجو کرنے میں انسان اس قدر مگن رہتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے انسان جو ہے وہ اگر ایسی غذا استعمال کرتا ہے جو اس کے بدن کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ہے، یعنی اس کے بدن میں سستی ایجاد کرتی ہے، مثلا رات کے وقت انسان دہی کھاتا ہے یا لسی پی لیتا ہے، تو یہ دہی کھانا یا لسی پینا انسان کے وجود میں نیند کے غلبے کو لے کر آئے گی اور انسان کے بدن میں سستی ایجاد کرے گی۔ انسان رات کے وقت مرغن غذائیں کھاتا ہے یا ایسی ہیوی غذائیں کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے کہ جو اس کے لیے، اس کے معدے کے لیے سستی کا باعث بنتی ہے، نیند کا باعث بنتی ہے، تو ایسا انسان تہجد کے لیے بیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ بالخصوص انسان سونے سے پہلے کھانا کھاتا ہے۔ یہاں اطباء بھی کہتے ہیں، حکماء بھی کہتے ہیں، عرفاء بھی کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے 2 گھنٹہ پہلے انسان جو ہے وہ اپنی خوراک کو استعمال کرے، رات کا کھانا کھائے۔ 2 گھنٹے جو ہے وہ سونے سے 2 گھنٹہ پہلے انسان جو ہے وہ اس درمیان میں کچھ نہ کھائے۔ 2 گھنٹہ جو رات کا کھانا کھا لیا، اب اس کے بعد انسان کچھ نہیں کھائے۔ انسان کے معدے کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ اس کو ہضم کرے، اور پھر انسان جو ہے وہ بیدار ہوگا تہجد کے لیے۔ اب تہجد کے لیے بیدار نہ ہونے کے معنوی عوامل کیا ہیں؟ معنوی عوامل میں انسان کے اعتقادات کی کمزوری ہے، یعنی پہلے انسان عقیدۃ و نفی توحید کو درست کرے، عقیدۃ و نفی المعاد کو درست کرے۔ لہٰذا انسان اپنے اعتقادات میں اللہ کی معرفت کی نسبت، معاد کی نسبت، تہجد کی فضیلت کی نسبت، کہ رات کو بیدار ہونا اور اللہ سے ہم کلام کرنا اور مناجات کرنا کیوں ضروری ہے، ان تمام چیزوں کی بابت انسان اپنے نظریات کو، اعتقادات کو پختہ کرے۔ گناہ انسان کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ راوی آتا ہے سائل امیر المومنین کی بارگاہ میں کہ مولا میں رات کو تہجد کے لیے بیدار ہونا چاہتا ہوں لیکن بیدار نہیں ہو سکتا ہوں، بتائیں کیا کروں؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں انت رجل قد قیدتک ذنوبک،
کہ تو ایسا مرد ہے جسے تیرے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے۔ ایک گناہ بطور مطلق گناہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اسے تہجد سے محرومیت کا باعث بنتا ہے، اور ایک گناہ کذب ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جھوٹ انسان کو تہجد سے محروم کر دیتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ان الرجل لیکذب الکذب، کہ انسان ایک جھوٹ بولتا ہے فیحرم بہا صلاۃ اللیل، کہ اس جھوٹ کے نتیجے میں وہ نماز تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان غیر اخلاقی کاموں میں، گناہوں میں مصروف ہوتا ہے۔ انواع و اقسام کے انٹرنیٹ پر ایسی چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے جو غیر اخلاقی ہیں۔ یہ غیر اخلاقی چیزیں، تصاویر، آوازیں، حتیٰ کہ سننا، ویڈیوز دیکھنا، یہ انسان کو تہجد گزاری سے محروم کر دیتے ہیں۔ انسان جن سے مخالف سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور ایسا رابطہ قائم کرتا ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ مثلا انسان خواتین سے ہاتھ ملاتا ہے، خواتین سے ملتا ہے، بھئی میری کزن ہے، میری خالہ کی بیٹی ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے، میری عزیز ہے۔ خوب عزیز ہے تو کیا ہوا؟ اسلام نے نامحرم سے رابطے کی حدود و قیود کو معین کر رکھا ہے۔ اس خاتون پر واجب ہے آپ سے پردہ کرے، آپ پر واجب ہے کہ اس سے دوری بنائے رکھیں، چونکہ وہ آپ کی محرم نہیں ہے۔ آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں، اس سے گلے نہیں مل سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس سے غیر ضروری گفتگو نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا انسان جب ایسے گناہ کرتا ہے تو انسان کی تہجد میں جو محرومیت کا سبب بنتا ہے۔ پھر انسان کا ارادہ پختہ نہیں ہے، انسان تہجد کے لیے بیدار نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ خود کو تلقین نہیں کرتا ہے کہ میں نے بیدار ہونا ہے تہجد کے لیے، ارادے میں کمزور ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثناء ارشاد فرماتے ہیں زاد الطوانیت بالعزم، یعنی اگر تم اپنی جو پختہ عزم اختیار کرو گے تو اس پختہ عزم کے ذریعے سے تم اپنی سستی اور کاہلی کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ پس اگر ہم اسباب تہجد کی طرف غور کریں کہ وہ کون سی چیزیں انہی عوامل کی روشنی میں جو انسان کی تہجد کے وقت بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھنے کے لیے صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں؟ کہ انسان رات کے آغاز میں نیند سے 2 گھنٹہ پہلے انسان اپنا کھانا کھا لے۔ جو کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا مناسب ہونا چاہیے، ایسی غذا ہونی چاہیے جو انسان کے لیے سستی ایجاد نہ کرے۔ پس وہ کون سی غذائیں ہیں؟ دہی نہ کھائے رات کو سوتے وقت، لسی نہ پیے، مرغن غذائیں، ہیوی غذائیں استعمال نہ کرے، یہ انسان کے لیے تہجد سے محرومی کا باعث بنتی ہے۔ حرام خوراک نہ کھائے، یہ تہجد سے محرومی کا باعث بنتی ہے۔ انسان پرخوری نہ کرے، حتیٰ بلغت الحلقوم کا مصداق نہ بنے، یہ انسان سے تہجد کی محرومی کا سبب بنتی ہے۔ دوپہر کو انسان کے لیے قیلولہ کرنا مستحب بھی ہے، اور تہجد کے وقت بیدار ہونے کا بھی ایک سبب ہے۔ قیلولہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے نا وہ دوپہر کو سوتا رہے، نہیں، بلکہ انسان جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ ریلیکس ہو کر لیٹ جائے، چاہے وہ 10 منٹ کے لیے ہو، چاہے وہ 5 منٹ کے لیے ہو، یہ کفایت کرتا ہے۔ رات کو سونے سے 2 گھنٹہ پہلے انسان کچھ نہ کھائے، اور پھر رات کو جلدی سونے کی انسان عادت بنا لے تاکہ تہجد کے وقت بیدار ہو۔ پھر رات کو سونے سے پہلے اہم وظیفہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کرے کہ اے میرے پروردگار، میں اپنے وجود کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، اپنے مقرب فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا کہ مجھے تہجد کے وقت اپنے سے مناجات کے لیے مجھے بیدار کر دے۔ لہٰذا جو انسان ایسا جو خود کو تلقین کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، ایسا شخص تہجد کے لیے بیدار ضرور ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے انسان کو وضو کرنا چاہیے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی چاہیے، حد اقل جو اخلاص کی تعداد ہونی چاہیے وہ 3 مرتبہ ہونی چاہیے۔ معوذتین کی انسان قرأت کرے اور خود پر دم کر دے، درود شریف کی قرأت کرے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، یہ پورا درود شریف پڑھے۔ تسبیحات 4 کی قرأت کرے، تسبیح حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قرأت کرے۔ آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے بہت ضروری ہے، حتیٰ 5 دفعہ حد اقل انسان آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور اپنے وجود پر دم کر دے تاکہ شیاطین انسان کے قریب نہ جائیں۔ پھر انسان حضرت صاحب العصر والزمان سے توسل کرے، سورہ کہف کی آخری آیات کی انسان تلاوت کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علماء نے، ہمارے عرفاء نے، ہمارے فقہاء نے بیان کر رکھی ہیں تاکہ انسان ان پر عمل کر کے اللہ کا مقرب بندہ بن سکے اور تہجد کے وقت بیدار ہو، اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے ہم کلام ہو۔ دعا گو ہے خداوند متعال
ہمیں ان نورانی معارف کو سننے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔